ألف 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 باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم 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 کے بعد جيم جيم حاء 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 خاء 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 دال زال یہ بھی ساتھ طرف ہے دال یہ بھی بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے زبان سامنے والے دو دانتوں کے بائیں کنارے پہ زال زال اگر آپ زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے تو اس کے ذات کی کوئی پیڑ رکھیں گے ذا ضا یہ غلط ہو جائے گا بول کرنے سے اس کو پڑھتے ہیں زال 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 یہ آواز نہیں آتی ایسا نہیں ہوتا ہے زبان باہر ہوتا ہے سامنے والے دو دانتوں کے نیچے کنارے کے ساتھ زبان باہر نکال دیا زال جب ہم اعوذ پڑھتے ہیں تو اس میں تینوں حروف آ جاتے ہیں حمزہ بھی آ جاتا ہے عین بھی آ جاتا ہے نام بھی آ جاتا ہے اس کو ہم عموماً کیا بولتے ہیں اعوذ اعوذ أعوذ اعوذ أعوذ سنی اعوذ أعوذ اعوذ أعوذ سنی سختی نہیں ہے نرمی ہے دو 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 دارکش دو اعوذ أعوذ اعوذ أعوذ اعوذ أعوذ جیسے ہی آپ یہ حروف ٹھیک ہوں گے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے گا اور اعوذ باللہ بسم اللہ ٹھیک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ حروف آپ کو بہتر ہو جائیں گے تو یہ اس کی پریکٹس اسی طرح بھی کر رہے ہیں جس طرح جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آخری شکل پڑھتے ہیں اس کو بھی کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا ایک ایک آیت دونوں آیتیں اس کی پریکٹس